مرنے والے نہیں ہیں، یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور یہ مرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کے لیے، القدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرتے رہیں گے۔ ان کی ماں نے ان کو یہ کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، یاد رکھو۔ اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اللہ ہی نے سورج کو بنایا، اللہ ہی نے چاند کو بنایا، اللہ ہی نے ہم کو رزق پہنچایا ہے، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے خون کے دتڑے سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصیٰ آزاد ہوگا ان ظالموں کے، ان کے شکنجے سے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، متفرق مت ہو جاؤ، اتحاد کو مضبوط کرو، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھیے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ آپ دیکھیے جینور میں اتنا بڑا فساد ہوا، جینور میں اتنا بڑا فساد ہوا، جب فساد ہو رہا تھا تو مجھے فون آیا وہاں سے کہ اسد صاحب ایک بہت بڑا ماب آیا ہے اور دکانوں پر، مسجدوں پر حملہ کر رہا ہے۔ میں نے فوراً یہاں پر ڈی جی پی سے بات کیا، یہاں کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں بات کیا، پھر مجھے دوپہر میں 1-2 گھنٹے کے بعد کہا گیا کہ اسد صاحب ایک مدرسے اور اسکول کے چھوٹے بچے پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر ماب گھیر لیا اسکول کو۔ میں اندازہ نہیں کر سکتے کتنی فکر میں، پریشانی میں آ گیا۔ خیر اللہ کا کرم ہوا، وہاں کے پولیس والوں کو، یہاں ڈی جی پی کو بولا تو پولیس کی گاڑیوں میں ان معصوم بچوں کو لے جا کر ان کے ماں باپ کے گھروں تک پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد فساد ہوا، مجلس نے ہی سب سے پہلے پورے متاثرین کے بینک اکاؤنٹ نمبر بلائے، نمبر منگوائے، اور ہم نے اپنے ٹرسٹ سے 32 لاکھ روپے ایک ایک کی دکان اور گھر میں اکاؤنٹ میں ڈالے۔ جس کے گاڑی کا نقصان ہوا، جس کی موٹر سائیکل کا نقصان ہوا، نقصان تو کم سے کم 16 سے 20 کروڑ کا ہوا، 16 سے 20 کروڑ کا نقصان ہوا، مگر مجلس جو کر سکتی تھی مجلس نے کیا۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو ضرور ان جینور کے ان متاثرین کی مدد کریں۔ پھر ہم نے 10 لاکھ کی لاگت سے وہاں پر کٹ بنائے، کھانے کے کٹ بنائے، اس کو اٹھا کر رکھا۔ میں خود جانا چاہتا تھا مگر حضرت پولیس نے کہا کہ دولے بھائی نہیں آ سکتے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ ہم نے عادل آباد کے نذیر کو کہا، ہمارے صدر کو، کہ جاؤ تم جا کر وہ 1000 کھانے کے کٹ جینور کے ہمارے غریب عوام میں بانٹو۔ ان تمام نے ہم کو دعائیں دیں۔ ارے مجلس کو گالی دینے والوں، تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے معلوم کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا اس سے اللہ کام لیتا ہے، جس کے دل میں طلب ہے اللہ انہی کو ہی موقع دیتا ہے خدمت کرنے کا۔ جو بے چین اور بے قرار رہتے ہیں مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر، جو جینور کے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنے سینوں میں جنہوں نے محسوس کیا، اللہ نے ان کو ہی موقع دیا خدمت کرنے کا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی، جس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، جس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو کرب کے ماحول میں تھا، جو رو رہا تھا کہ میں غلامی کا حق کیسے ادا کروں، تو اللہ نے امتیاز جلیل کو موقع دیا۔ سرزمین حیدرآباد پر جب وہ دیوانہ آ کر دارالسلام میں مجھ سے کہا
کہ اسدالدین تم جانتے ہو تم میری زندگی کو، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلاموں کا غلام ہوں، میں آقا سے غداری نہیں کر سکتا، کچھ کرو۔ تو ماجد حسین اٹھا، نام پلی کا میلے جا کر کمپلین دیا، ہم تمام مل کر وفد کی شکل میں گئے، ہم نے اپنی جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا جمہوری طریقے سے ہم نے اس کو اپنی کوششوں کو ادا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو دبانے کے لیے، ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے، ہمارے مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہمارے قبرستانوں کو ختم کرنے کے لیے، درگاہوں کو مسمار کرنے کے لیے، خانقاہوں کو ویران کرنے کے لیے مودی کی سرکار نے ایک وقف کا بل لایا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ بل قانون بنے گا تو ہماری مسجدیں چھین لی جائیں گی، درگاہیں چھین لی جائیں گی، قبرستانوں کو مسمار کر دیا جائے گا، خدا نہ خواستہ خانقاہوں میں اس کو ویران کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ قانون اگر بنے گا تو اس میں تمام چیزیں چھیننے کی گنجائش رکھی گئی، وقف بائی یوزر ختم کر دیا گیا۔ اگر اس مسجد کے بارے میں میں پوچھوں، مولانا یہاں پر ہے، مسجد کے ذمہ دار ہے نا، اس مسجد کا کوئی رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے؟ مسجد کا رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ آپ لوگ چندہ کر کے مسجد بنائے، زمین کوئی دیے تھے، زمین میں نے 100 سال پرانے، اب آ کے یہ قانون بنے گا تو بولیں گے نہیں یہ مسجد نہیں ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ کہاں لاؤ، کہاں سے لائیں گے؟ سیکشن 36 جا کر پڑھو اس بل کا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ۔ کلیکٹر کے پاس جب رجسٹر کرانے جائیں گے، کلیکٹر بولیں گا کہاں ہے مولانا، کاغذ کہاں ہے؟ مکہ مسجد کا کاغذ کہاں سے لاؤں گا میں؟ 400 سال پرانی مسجد، دلی کی جامع مسجد، اس کا کاغذ کہاں سے لاؤں گا میں؟ تو مودی اس طرح کا بل بنا رہے ہیں، رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ۔ قبرستان ہے، اس کا ڈیڈ کہاں ہے؟ کہاں سے ڈیڈ لائیں گے؟ خبر میں لوگ سو رہے ہیں۔ درگاہ ہے، نہیں اس کا ڈیڈ کہاں ہے، کاغذ کہاں ہے؟ وقف بائی یوزر ختم کرنا چاہتے۔ کلیکٹر صاحب اگر کوئی جا کر بول دیے نہیں یہ جو وقف کی جائیداد ہے یہ نہیں ہے، کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا۔ یہ بل میں لکھا ہوا ہے، جب کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی، اور انکوائری مکمل کرنے کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں، اس وقت تک وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ تو تمام یہ سنگھ پریوار بی جے پی کے لوگ جائیں گے، یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی ہے۔ کلیکٹر انکوائری آرڈر کریں گا اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی، انہیں انکوائری کریں گے نہیں، ہم وقف کو کھو دیں گے۔ یہ بل میں کر رہے ہیں نریندر مودی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ لمیٹڈ وقف بورڈ میں، سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم کو ممبر بنا رہے ہیں، اور بولتے نہیں نہیں نہیں، اگر غیر مسلم کو بنائے، ہندو بھائی کو بنائے تو کیا تکلیف ہے؟ ارے بھائی صاحب، اتر پردیش میں جتنے بڑے بڑے مندروں میں قانون بنا دیا کہ اس کا کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، نوکر ہندو ہوگا، اور یہ بھی قانون بنا دیا اگر وہ جس دن ہندو نہیں رہے گا ممبرشپ ختم۔ تلنگانہ میں وہ قانون انڈومنٹ بورڈ کا، آندھرا کا، تمل ناڈو کا، اوڈیشہ کا، وہاں پر کیا کریں گے آپ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جو ہے وہ الگ ہے، وہ کیا الگ ہے، یہ کیا الگ ہے؟ وہ بھی ہمارے ہندو بھائیوں کا انڈومنٹ بورڈ ہے۔ بولتے نہیں چیریٹیبل ہے، ارے دیوانے کیا کان میں پھول ہے ہمارے؟ ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل یہ بھی وہی ہے۔ وقف بورڈ کیا ہے؟ یہ سب چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے۔
गुजरात में सोमनाथ में 1200 साल पुरानी दरगाह थी। कितने पुरानी? 1200 साल पुरानी दरगाह। जूनागढ़ के नवाब ने 1947 में ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लिखाया कि क्योंकि नवाब थे, उन्हें कहा कि मेरे हुकूमत की प्रॉपर्टी है मगर खबरस्तान और दरगाह है। मुल्क आजाद हुआ, वो हाकिम नहीं रहे, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आ गई, वो रिफ्लेक्ट हुआ, मगर वक्त बा यूजर था खबरस्तान और दरगाह। 47 में एंट्री हुई। सितंबर 2024 में मोदी ने कहा अब तुम नोटिस दो दरगाह वालों को कि वो जो 75 साल पहले जो एंट्री हुई थी वो गलत है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। दरगाह के लोग परेशान, बोले कागज लाओ, वो बोले टाइम दो। कलेक्टर बोला नो टाइम। वक्फ ट्राइब्यूनल को गए, ट्राइब्यूनल के पास गुजरात की बीजेपी की सरकार जाके बोली हमको टाइम दो, हम फुला तारीख को आएंगे। दूसरे दिन रात के सुबह के 1 बजे पूरे दरगाह के कमेटी के लोगों को गिरफ्तार कर लिए और सुबह 5 बजे से 1200 साल की दरगाह और 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए। अभी कानून नहीं बना, कलेक्टर को पावर दिए थे ना, ये काम गुजरात में कलेक्टर ने कर दिया। अब यह कानून बनेगा तो हर कलेक्टर बोलेगा नो नो नो, मस्जिद मेरी है, कब्रस्तान तुम्हारा नहीं है, ईदगाह तुम्हारा नहीं है। मेरे भाई, मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुढ़ा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म निफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे हैं कानून आप? नहीं, वक्फ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट, कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म, को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। मोदी जी, मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो जाए। आप विकसित भारत बोलते, यह विकसित भारत है। 17 करोड़ मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना चाहते हैं आप। आपको मालूम कि ख्वाजा हिंद अल वली, गरीब नवाज, सुल्तान हिंद के दरगाह के ऊपर केस पड़ गया और बोला गया कि वो जो दरवाजा है वहां पर एक मंदिर थी, इसका सर्वे कराया जाए। अब अगर यह कानून बनेगा तो कलेक्टर बोलेगा यस, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। आप बताओ, ये केस बढ़ चुका है। आगरा की जामा मस्जिद है, सीढ़ियों पे बोलते नहीं, यहां पर नीचे कुछ और था। यह भी हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, अगर आज हम बेदार नहीं होंगे, अगर हम ऐसा ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से
یاد رکھو فلسطین کا مسئلہ، یہ وقف قانون کا مسئلہ، یہ صرف دیوبندی، بریلوی، صوفی، اہل حدیث یا شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے۔ تو بیدار ہو جاؤ، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں کس طریقے سے مجلس کے ایک ایم پی کو، امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے تمام کے تمام ابو جہل، تمام کے تمام ابو لہب، تمام کے تمام عبداللہ ابن سبا، یہ تمام کے تمام وہ جو بکواس بکا اس کے شاگرد امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے متحد ہو گئے۔ میرے بھائی اسی لیے متحد ہوئے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں تمہاری ایک اور آواز جائے پارلیمنٹ میں، مگر اللہ جو بھی کرتا وہ اللہ کے فیصلے اللہ کو معلوم۔ مگر میں آپ کو وعدہ کر چکا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے، میں ایک ہی ہوں، مگر مجھے ایک ہونے پر نہ میرے لیے کمزوری کا باعث بنتا ہے، نہ میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مت محسوس کرو نوجوانوں۔ کبھی بھی ان پر زخمیوں کی تیمارداری کرنے، جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مشرکین نے کہہ لیا تو حضرت عمارہ نے تلوار اٹھا لیا، اور تلوار اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ میں جہاں کہیں بھی دیکھتا وہاں پر عمارہ نظر آتی تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمارہ میری نسلیں تجھ پر قربان، تو ناموس رسالت پر پہرا دے رہی ہے۔ تو نوجوانوں یہ وقت کٹھن ہے مگر تاریخی وقت ہے۔ تاریخی اس لیے ہے، اگر آج تم گر جاؤ گے، اگر آج تم جھک جاؤ گے، اگر آج تم ڈر جاؤ گے تو آنے والی نسلیں تم کو ڈرپوک کے نام سے پکارے گی، آنے والی نسلیں تم کو کہے گی یہ جھک گئے، یہ کمزوری کی مثالیں پیش کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت قیام کا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، یہ سینہ تان کے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ سبق حاصل کرو ان فلسطینیوں سے جو رو تو رہے ہیں مگر ان کے حوصلے ختم نہیں ہو رہے ہیں، جو اپنی بچوں کی، اپنی ماں کی، باپ کی لاشوں کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں مگر ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں۔ 1 سال تک اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب امریکہ، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کا پاس کیا ہے؟ جذبہ ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ پر اٹوٹ توکل ہے۔ اسرائیل کے دانت انہوں نے گھسا دیے، اسرائیل سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ مغربی ممالک کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہیں، یہ کون ہے؟ 21 لاکھ میں سے ہم نے 15 لاکھ کو بے گھر کر دیا، تب بھی ان کے سینے تان کر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو دفنا دیا گیا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا، ان کے مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے ڈاکٹروں کو، ٹیچروں کو ختم کر دیا گیا، مگر آج بھی وہ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، وطن عزیز کو بچانا ہے۔ ہریانہ کا الیکشن غلطی سے جیت گئے مودی، غلطی سے جیت گئے۔ اب کیسا جیتے؟
میں تو نہیں تھا وہاں پر، ورنہ بولتے بی ٹیم بی ٹیم، انہوں گئے تو ایسا ہوا، انہوں گئے تو ایسا کرے۔ میرے کو بہت سے لوگ بولے، میں بولا بیٹھو یہاں تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی، یہ جھمک جھکا جو کر رہا دیکھیں گے کیا ہوتا۔ ہار گئے انہوں وہاں پہ، اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو، ہارنے والوں کو۔ ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ کی، سر پہ ٹوپی داڑھی والا نہیں آیا بھڑکاؤ بھاشن دینے، ہم کیسا ہار گئے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، پرانی پارٹی سے ذرا سمجھو میری بات کو، سمجھو میری بات کو۔ مودی کو ہرانا ہے نا تو تم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مہاراشٹرا میں ہم نے کہا، امتیاز جلیل نے خط لکھ کر دیا کہ آؤ ہم بات کرنے تیار ہیں، آپ بات کریے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشٹرا میں دوبارہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت بنے، ہم نہیں چاہتے، مگر آپ بات چیت کرو، کرے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو مجھے بھی تو اپنی پارٹی چلانا ہے نا۔ میرے 2 MLA ہیں، مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل صاحب، دھوریا میں فاروق شاہ ہیں، امتیاز جلیل 3,20,000 کے اوپر ووٹ حاصل کیے، اورنگ آباد میں میرے 26 کارپوریٹر تھے، ناندیڑ میں ہیں، شولاپور میں ہم نے فاروق کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی آپ دعا کریے کہ مہاراشٹرا میں اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے، مجلس کے اراکین کو اللہ MLA بنائے، اور MLA بنا کر امتیاز جلیل کی قیادت میں ایوان میں جائے، تاکہ اگر کوئی چٹکٹ، کوئی ٹک ٹک بولے گا تو اس کو جواب بھی ملے گا۔ اتنے دوسرے بھی MLA ہیں مسلمانوں کے، جیت کے گئے تھے، مگر یہ مجلس کو اللہ نے اعزاز سے نوازا کہ ہم نے احتجاج کیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ وقارآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کو آپ مضبوط کریں گے۔ اور ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے یہاں پر ہمارے پرساد صاحب سے، جو ماشاءاللہ سے اسپیکر بن گئے تلنگانہ اسمبلی کے، کہ یہاں پر ٹاؤن میں قبرستان جانے کی روڈ کے لیے پرساد صاحب ذرا بجٹ دے دو۔ آپ اسپیکر ہے، اور شیوا ریڈی پیٹ میں ایک آبکاری ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو لینڈ دیے۔ یہاں کے اقلیتوں کا یہ مطالبہ ہے کہ کمیونٹی ہال بنا دیا جائے۔ وقارآباد ٹاؤن میں ڈائٹ کالج اردو میڈیم میں سٹاف نہیں ہے، پرساد صاحب ذرا سٹاف کا اردو لیکچر کا انتظام کروائیے۔ وقارآباد ٹاؤن میں اردو ڈگری کالج سینکشن کرانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اور ایک کون سا ہے کہ جلد سے جلد کام سٹارٹ ہوگا، اردو گھر شادی خانے میں یہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر وقارآباد، تانڈور، کوڈنگل، پرگی سے بھی ہمارے صدر معتمد آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہیں۔ میں انشاءاللہ میں خود جا کر چیف منسٹر سے بھی اور پرساد صاحب سے بھی ملوں گا۔ اور ہم چیف منسٹر صاحب کو ہی بول رہے، یہ موسی موسی بول رہے، موسی تو اننت گری سے شروع ہوتی، یہ پورے باغاں کون بنا کے بیٹھے CM صاحب، راستہ ہی بند کر لیا وہ لوگ، آپ ادھر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ موسی یہاں سے شروع ہو رہی، یہاں سے شروع ہو کے وہاں جا کے نلگنڈا میں جاتی ہوں انہیں۔ تو ہم بھی گورنمنٹ سے بولیں گے ذرا دیکھو ان چیزوں کو آپ، ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ریونت ریڈی چیف منسٹر ہے، ان کو پبلک نے ووٹ دیا، آپ جیت کر آئے۔ ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں سے انصاف کرو بس، آپ چاہے کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، سب سے کمزور سے انصاف ہونا چاہیے، سب سے طاقتور سے انصاف نہیں ہوتا۔ ہمارے ریاست میں کمزور مسلمان ہیں، دلت ہے، آدیواسی ہے، اور ان سے پہلے انصاف ہونا، پدلو درولو سے انصاف نہیں ہونا، پہلے غریبوں سے، مظلوموں سے انصاف ہونا۔
ہم لڑتے آئے ہیں غریبوں کے لیے اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. ہم امید کریں گے کہ چیف منسٹر میری اس بات کا نوٹس لیں گے اور انشاءاللہ تعالی غریبوں کو ان کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ ایسا فیصلہ لیں گے موسی کے بارے میں. بہت بہت شکریہ آپ آئے. اللہ ہم تمام کی سازی کو